أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي. یہ جب موقع بنے نا تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا کریں. ٹھیک ہے، آپ تو کلمہ بھی ڈر ڈر کے پڑھ رہے تھے سارے. فائدہ اٹھایا موقع کا، نہ دیوانوں کی طرح پڑھے. اب کون سا کو ابو جہل اوپر تلوار لیے کھڑا تھا کہ آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس نے آپ کی گردن اتار دینی ہے. یہ دفعہ ذرا اور یہ یاد رکھنا، حضور نبی علیہ السلام نے اہل جہنم کے لیے نہیں فرمایا، کیونکہ اہل جہنم کے ہاتھ تو آنے کچھ نہیں، وہاں تو ہے ہی سزا ہی سزا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی اس بات کا دکھ ہوگا، جہنم نہیں، وہاں تو ہو گئی دکھ نا. تو اہل جنت کو بھی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھ ہوگا. صحابہ نے اس کی محبوب کس بات کا؟ آپ نے فرمایا ان لمحات کا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. جب اللہ عطا فرمائیں گے نا جنت میں جنتیوں کو، تو اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا ان لمحات پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. وہ دکھ کریں گے کاش میں نے تب بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دیتے. کاش میں نے تب اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا، اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کو بھی ان لمحات پہ دکھ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. اسی لیے تو حضرت اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں یا صوفیاء کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو جا بجا اس معاملے پہ عمل پیرا دکھائی دیں گے کہ وہ اپنے لمحات کی بڑی قدر کرتے تھے. بلکہ میں نے وہ کئی بار حضرت حارث محاسبی کی بات سنائی ہے کہ آپ فرماتے میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گیا. ٹھیک ہے، اب تو اللہ کے ولیوں کو ملنے کوئی نہیں جاتا. اب تو دور ہے امیروں کو ملنے کا، اب دور ہے ان لوگوں کو ملنے کا جہاں سے کام نکلتا ہو. اللہ والوں کو کون ملنے جاتا ہے؟ تب دور تھا، تب لوگ اللہ والوں کو ملنے جایا کرتے تھے اور لوگ تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کو اللہ والا ملے اور ہم اس کو ملیں جا کے، اس کی زیارت کریں جا کے، اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ لیں جا کے، اللہ کا کرم ملے، حضور نبی علیہ السلام کی محبت ملے. لیکن اب تو حضرت جی پیسہ ہی پیسہ سوار ہے، اب تو پیسہ پیسہ سوار ہے. وہ فرماتے میں جب ان کی زیارت کے لیے گیا تو اور پھر حضرت جی آگے بھی بڑے باکمال لوگ، ان کو بھی پتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے اور اس کو کیا دے کے بھیجنا ہے. تو وہ فرماتے میں جب پہنچا تو حضرت جو ہے نا وہ پانی میں آٹا گھول کے کھا رہے. ارے حضرت جی اب ذرا ٹرائی کر کے دیکھنا، یہی زیادہ سے زیادہ ہوگا، آپ کا عرفان بڑھے گا، تھوڑا دیا آپ کی محبت بڑھے گی. تھوڑی سی کبھی گھر میں نا ٹرائی کر کے نا تھوڑے سے آٹے میں پانی ڈال کے نا اس کو منہ میں رکھنا، اس کا ذائقہ کس طرح کا ہوتا ہے بلا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں کچھ ایسا کھانا بنا جو ہمارا ناپسندیدہ ہو، کہ وہاں کسی کو بھنڈیاں نہیں پسند لیکن کھانی پڑ گئی، اور بندے کا چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھے بھنڈیاں نہیں پسند، میں بامر مجبوری کھا رہا ہوں. یا گھر میں کریلے پکے ہوئے ہیں، مجھے کریلے نہیں پسند، اب کسی وجہ سے کھانے پڑ رہے ہیں، تو کیا ہے وہ بامر مجبوری جو کھا رہا ہوں، لیکن میرا چہرہ بتا دے گا کہ جو کھا رہا ہوں یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں کسی مجبوری سے کھا رہا ہوں. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت کو میں نے آٹا کھاتے دیکھا لیکن چہرے پر کئی مجبوری کے اثرات نہیں تھے، چہرے پہ بڑے خوشی کے اثرات، جیسے بابے کو پتہ نہیں کیا نعمت مل گئی ہو. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ بھئی ایسی قوم سی آفت آ کے پڑ گئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. تو کہتے میرے دل میں خیال ہے بابا جی غریب ہیں، فقیر آدمی ہے نا، درویش آدمی ہے، تو شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے یا روٹی پکانے کے اسباب موجود نہیں ہوں گے.
لیکن آپ فرماتے جب نظر دوڑائی تو گوندنے کے لیے برتن بھی تھے، تندور بھی تھا، لکڑیاں بھی تھی. کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی کہ بھائی آٹا کیوں گھول کے کھا رہے ہیں؟ بس تھوڑی سی مشقت کرتے، گوند لیتے، تندور میں آگ لگا لیتے، پیڑا بنا لیتے، روٹی پکا کے کھا لیتے. تو کہتے میں تو گئے سیکھنے تھا. تو میں نے عرض کی میں حضور یہ ایسی کون سی آفت آ پڑی؟ تھوڑی سی مشقت فرماتے، گوندتے، اتنی دیر آٹا تیار ہوتا تو تندور میں آگ لگا لیتے، جب آگ لگ جاتی تو اس کے پیڑے بناتے، پیڑے بنا کے روٹی لگا کے کھاتے. یہ دیکھو حضرت یہ قدر والے لوگ تھے جنہوں نے انتہائی قدر کی حضرت اپنے لمحات کی. تو کہتے حضرت مجھے آگے سے جواباً ارشاد فرمانے لگے یار گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، تو تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا، اور اگر روٹی بنا لیتا تو پھر اسے کھاتے ہوئے، چباتے ہوئے، نگلتے ہوئے بھی وقت لگنا تھا. تو ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سب برابر ہے حضرت. ذائقہ تو صرف زبان پہ ہے، باقی تو نیچے برابر ہے سارا کچھ. بھئی یہ زبان کا رول ہے اگر کوئی اس میں سے نکل جائے حضرت. لیکن ہم پھنس گئے ہیں زبان کے چسکے میں حضرت. وہ نکل چکے تھے، ان کو پتا تھا جو کچھ بھی ہے یہاں ہی ہے، اس کے نیچے جا کے جو مرضی ہے سب برابر ہے. مقصد تو پیٹ بھرنا ہے، مقصد تو بھوک دور کرنا ہے، مقصد تو یہ ہے کہ اپنے وجود کے لیے اتنی طاقت اکٹھی کرنی ہے کہ میں اللہ کی بندگی اصل طریقے سے ادا کر سکوں، میں حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کے راستے پہ بآسانی چل سکوں. باقی تو اس کے بعد سب برابر ہے حضرت. تو ان کا تو آپ نے فرمایا یار میں نے اس لیے سارا کچھ نہیں کیا، اگر اس سارے جھنجٹ میں پڑ جاتا تو بڑا وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھایا جو اتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے اللہ کو اور یاد کر لوں گا. لیکن حضرت یہ انہی کا حوصلہ تھا، ہم نہیں کر سکتے، کوئی ہم یہ نہیں کر سکتے، اب کہیں بھی تو نہیں کر سکتے حضرت. یہ وہی لوگ تھے حضرت جن پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا اتنا غلبہ تھا.